بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کل بینک میں گیا، وہاں لوگوں کا بہت رش تھا۔ میں مینیجر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بابا جی جن کی عمر لگ بھگ 60 سال ہوگی، ایک پراڈو سے اترے، بینک میں داخل ہوئے۔ مینیجر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، سب بینک کے اسٹاف نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کو سلام کیا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، مجھے لگا یہ بابا جی ضرور کوئی وزیر، مشیر یا اس طرح کے کوئی اعلیٰ عہدے کے انسان ہیں۔ بابا جی نے جیب سے چیک بک نکالی، 10 لاکھ رقم لکھی اور مسکرا کر بولے، مینیجر پتر جلدی سے یہ پیسے دو مجھے، اور میرے ATM کارڈ کا کیا ہوا؟ مینیجر بہت پیار سے بولا، چاچا جی بس کچھ دن تک آپ کا کارڈ آ جائے گا۔ بابا جی نے پیسے لیے اور جانے لگے۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مینیجر مسکرایا، خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ان سے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی کیا آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ بابا جی کا ڈرائیور زور سے بولا، او کاکا ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ بابا جی میری طرف دیکھ رہے تھے، آہستہ سے بولے، تمہاری آنکھوں میں یوں لگتا ہے ایک جہاں بستا ہے، اور جہاں کے لوگ تیری دنیا میں بہت خوش رہتے ہیں۔ بابا جی نے یہ بات کیوں کی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ خیر مجھے انہوں نے گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ نے کم سے کم جو گھڑی پہنی ہے 20 لاکھ کی ہوگی۔ بابا جی مسکرائے، یہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ گاڑی ان کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، راستے میں ظہر کی اذان ہوئی، گاڑی کو پیٹرول پمپ پر روکا گیا۔ بابا جی نے باجماعت نماز ادا کی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب نماز کے بعد واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ پیٹرول پمپ بھی بابا جی کا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا بابا جی بہت امیر ترین ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی مینیجر نے مجھے آپ کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ آپ کی کہانی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے راہ زندگی بن سکتی ہے۔ بابا جی کے گھر پہنچے، گھر کافی اعلیٰ شان تھا۔ بابا جی نے لمبی سانس لی، اچھا پتر میں جانتا ہوں تم کیا سننا چاہتے ہو۔ آہستہ سے بولے، پتر ایک وقت تھا میں اسکول میں ماسٹر ہوا کرتا تھا، یہ بات 1988 کی ہے، میں غربت میں جی رہا تھا۔ میرے ابا نے گائے بھینس رکھی ہوئی تھی، بس وہی ہماری روزگار تھا۔ میں 7 جماعتیں پڑھا کر ماسٹر بھرتی ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، کب اچانک اسکول بند کرنے کا حکم آیا۔ بچوں کے امتحانات کے دن تھے، آرمی والے تھے سب۔ مجھے بھی کہا گیا، ماسٹر جی چلیں چھٹی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر جائیں۔ میں نے آرمی کے ایک سپاہی سے پوچھا، بھائی آپ لوگ کیوں ہم لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں؟ بچوں کے امتحانات ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ وہ سپاہی مسکرا کر بولا، ماسٹر جی ہمارے بریگیڈیئر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اسکول بند کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ بریگیڈیئر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی وزیر ہوتا ہے؟ تو سپاہی مسکرانے لگے، ارے ماسٹر صاحب یہ وزیروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جائیں اب آپ۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، یہ بریگیڈیئر آخر کیا چیز ہے جس کی آمد پہ اسکول بند کر دیا گیا۔ اتنے میں سائرن بجاتی ایک گاڑی آئی، گاڑی سے ایک آدمی نکلا، یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے گاڑی سے باہر آیا۔ میں نے دل میں عہد کیا، میں بریگیڈیئر سے ہر حال میں ملوں گا۔ جب میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے ایک سپاہی نے دھکا دیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ جب میں دوسری بار آگے بڑھا تو ایک سپاہی نے مجھے ڈنڈا دے مارا، اس ڈنڈے سے میرے ہاتھ کی ایک انگلی ٹوٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا بریگیڈیئر سچ میں ایک بہت طاقتور عہدہ ہے، لیکن میں بزد تھا، بریگیڈیئر سے ملے بنا نہیں جانا۔ جب بریگیڈیئر صاحب سب سے ملاقات کرنے کے بعد ہمارے اسکول کے دفتر میں گئے تو میں بھی پیچھے چلا گیا اور زور زور سے آواز دینے لگا، بریگیڈیئر سر مجھے آپ سے ملنا ہے۔ آواز سن کر بریگیڈیئر صاحب باہر آئے اور مجھے پاس بلایا۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے گیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا، ہاں جی کون ہو تم؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں مسکرایا اور ان کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ میرے ہاتھ پر سوجن ہو چکی تھی۔ میں نے بتایا میں اسکول کا ماسٹر ہوں۔ میں حیران تھا وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اسکول بند کر دیا گیا، اتنا طاقتور انسان۔ بریگیڈیئر صاحب مسکرائے، ماسٹر صاحب یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، سیکورٹی کے لیے اسکول بند کیا گیا تھا۔
میں نے پوچھا بریگیڈیئر آپ سے ملنا بھی اتنا مشکل ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلی تڑوانا پڑی۔ بریگیڈیئر صاحب بولے یہ مقام، یہ عہدہ، یہ نام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا بریگیڈیئر صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہر انسان اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ جائیں ماسٹر صاحب، اب ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں مسکرایا، میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب میرا چہرہ یاد رکھنا، اللہ نے چاہا ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ میں گھر آیا، اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ میں نے بچوں کو کہا پتر اب گائے بھینس سب بیچ دوں گا، اب سے آپ تینوں کو من لگا کر پڑھنا اور صرف پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا، مہنگے اسکول، مہنگے کالج، میں ایک ایک کر کے بچوں کی پڑھائی کی خاطر سب کچھ بیچتا گیا، پہلے زمین، پھر گائے بھینس، پھر گھر جائیداد، اور پھر میں اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لمبردار صاحب کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ میرے بچے پڑھتے رہے اور میرے سب عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب مجھے چھوڑ گئے۔ لوگ مجھے پاگل اور نفسیاتی کہتے ہیں اور لوگ سچ کہتے ہیں۔ میں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا تھا، مجھے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ حالات ایسے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے 2000 کی بات ہے، میں نے کچرے کے ڈبے سے کھانا نکال کر کھایا تھا، جو کچھ تھا پاس بچوں پہ خرچ کر دیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی اور میرا بیٹا اللہ کی رحمت و کرم سے اپنی محنت اور قابلیت سے بریگیڈیئر بھرتی ہو گیا، جو کہ ایک خواب اور ناممکن تھا میرے لیے۔ اب میں ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا اور پھر میرے چھوٹے دونوں بیٹے بھی بریگیڈیئر بھرتی ہوئے اور الحمدللہ آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، کیا اتفاق تھا، میں اسکول ماسٹر، غریبی کا مارا ہوا، اپنوں کا چھوڑا ہوا، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ جب میرے بیٹے کی پاسنگ آؤٹ تھی اور مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، بڑے بھائی بریگیڈیئر مزمل بھٹی، چھوٹا بھائی بریگیڈیئر جنید بھٹی اور سب سے چھوٹا بھائی جس کو آج بریگیڈیئر کے عہدے سے نوازا جائے گا، بریگیڈیئر دانش بھٹی، اور ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں اس باپ کو جس کے تینوں بیٹے پاک آرمی کے آفیسرز ہیں۔ جب مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، میں اور میری بیوی رو رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کو باعزت طریقے سے اسٹیج پر لے جایا گیا، ہم کو سپاہی سیلوٹ کر رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ مجھے مسجد سے ایک بار یہ کہہ کر نکال دیا تھا محلے والوں نے کہ مجھ سے گندی بو آتی ہے، لیکن میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے آزما رہا تھا، اور الحمدللہ میں آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ کامیاب رہا۔ پھر مجھے اس بریگیڈیئر کے گھر جانا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایڈریس ملا، میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ میجر جنرل کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گیا تھا۔ اس وقت کے بریگیڈیئر صاحب مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، حیران تھے۔ میں نے ان کی طرف مسکرا کر کہا سر جی اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک وقت تھا مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے ہاتھ کی انگلی تڑوانا پڑی تھی، آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ میجر جنرل صاحب ہنسنے لگے، مجھے گلے سے لگایا اور تعریف کرنے لگے، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے ہمت کی، اللہ پر بھروسہ رکھا، آپ ہر طوفان سے لڑتے رہے، آپ کی اولاد نیک تھی جس نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، اور آج آپ آرمی کے 3 طاقتور آفیسرز کے باپ ہیں۔ اور پھر میں نے میجر جنرل صاحب کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ کیا اور ایک فیملی بن گئے، اور آج الحمدللہ لاکھوں نے کروڑوں کا مالک ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔